بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء الاعمال سے چند صفحات پڑھ کر سناتا ہوں. خاتمہ. بعض اعمال مخصوصہ کے بیان میں جو زیادہ مفید یا مضر ہیں اور بعض شبہات عوام کے جواب میں. یوں تو جتنی طاعات ہیں سب ضروری ہیں اور جتنے سیئات ہیں سب مضر ہیں، مگر بعض اعمال جو بمنزلہ اصول کے ہیں زیادہ اہتمام کے قابل ہیں، فعلاً یا ترکن، کہ ان کے اہتمام سے دوسرے اعمال کی اصلاح کی زیادہ امید ہے. ان کو ہم دو فصلوں میں لکھتے ہیں. پہلی فصل ایسی طاعات کا بیان جن کی محافظت سے طاعات کا سلسلہ باقی رہے، ایسی طاعات کے بیان میں جن کی محافظت سے امید ہے کہ دوسری طاعات کا سلسلہ قائم ہو جائے. ایک ان میں علم دین کا حاصل کرنا ہے، خواہ کتب سے حاصل کیا جائے یا صحبت علماء سے، بلکہ تحصیل کتب کے بعد بھی علماء کی صحبت ضروری ہے. اور مراد ہماری علماء سے وہ علماء ہے جو اپنے علم پر خود عمل کرتے ہوں اور شریعت و حقیقت کے جامع ہو، اتباع سنت کے عاشق ہو، توسط پسند ہو، افراط اور تفریط سے بچتے ہوں، خلق پر شفیق ہو، تعصب و عناد ان میں نہ ہو. گو اس وقت بھی بفضلہ تعالی اس قسم کے علماء بہت ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، جیسا کہ ہمارے سردار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے: لا يزال طائفة من امتی منصورین علی الحق لا يضرهم من ضلهم. مگر ہم چند بزرگوں کا نام تبرکاً اپنے رسالے میں لکھتے ہیں تاکہ غیر مذکورین کو مذکورین پر قیاس کر سکے اور جن کی ایسی ہی شان ہو ان کی صحبت سے مستفید ہو سکے. نمبر 1 مکہ معظمہ میں حضرت سیدی و مرشدی مولانا الحاج الشیخ محمد امداد اللہ صاحب دامت برکاتہم. نمبر 2 گنگو میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم. نمبر 3 سہارنپور میں جناب مولانا ابو الحسن صاحب محتمم جامع مسجد سہارنپور. نمبر 4 دیوبند میں جناب مولانا محمود حسن صاحب مدرس اعلیٰ مدرسہ دیوبند. نمبر 5 حاجی محمد عابد صاحب مقیم مسجد چھتہ دیوبند. نمبر 6 امبالہ میں حضرت سائی توکل شاہ صاحب دامت برکاتہم. افسوس اس وقت ان حضرات میں سے کوئی بھی زندہ نہیں. ایسے بزرگوں کی صحبت و خدمت جس قدر میسر ہو جائے غنیمت کبریٰ ہے، وہ نعمت عظمیٰ ہے. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 8 گھنٹہ ضرور التزام کرے، اس کے برکات خود دیکھ لے گا. ایک ان میں سے نماز ہے، جس طرح ہو سکے 5 وقت پابندی سے نماز پڑھتا رہے اور حتی الامکان جماعت حاصل کرنے کی بھی کوشش کرے، اور بدرجہ مجبوری جس طرح ہاتھ آئے غنیمت ہے. اس سے دربار الہی میں ایک تعلق اور ارتباط قائم رہے گا. اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اس کی حالت درست رہے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر الآیہ. ایک ان میں سے لوگوں سے کم بولنا اور کم ملنا اور جو کچھ بولنا ہو سوچ کر بولنا. ہزاروں آفتوں سے محفوظ رہنے کا یہ ایک اعلیٰ درجے کا آلہ ہے. ایک ان میں سے محاسبہ اور مراقبہ ہے، یعنی اکثر اوقات یہ خیال رکھے کہ میں اپنے مالک کے پیش نظر ہوں، میرے سب اقوال و افعال و احوال پر ان کی نظر ہے. یہ مراقبہ ہوا. اور محاسبہ یہ کہ کوئی وقت مثلا سوتے وقت تنہا بیٹھ کر تمام دن کے اعمال یاد کر کے یوں خیال کرے کہ اس وقت میرا حساب ہو رہا ہے اور میں جواب سے عاجز ہو جاتا ہوں. ایک ان میں سے توبہ و استغفار ہے. جب کبھی کوئی لغزش ہو جائے تو توقف نہ کرے، کسی وقت یا کسی چیز کا انتظار نہ کرے، فوراً تنہائی میں جا کر سجدے میں گر کر خوب معذرت کرے، اور اگر رونا آئے تو روئے، ورنہ رونے کی صورت ہی بنائے. یہ 5 چیزیں ہوئی: علم و صحبت علماء، نماز پنجگانہ، قلت کلام و قلت مخالطت، محاسبہ و مراقبہ، توبہ و استغفار. انشاءاللہ ان تمام امور پنجگانہ کی پابندی سے، جو کہ کچھ مشکل بھی نہیں، تمام طاعات کا دروازہ کھل جائے گا انشاءاللہ. دوسری فصل ان گناہوں کے بیان میں جن سے بچنے سے تمام معاصی سے نجات مل جاتی ہے. ایسے معاصی کے بیان میں کہ ان کے بچنے سے بفضل اللہ تعالی قریب قریب تمام معاصی سے نجات ہو جاتی ہے. ایک ان میں سے غیبت ہے. اس سے طرح طرح کے مفاسد دنیاوی و اخروی پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے. اس میں آج کل بہت مبتلا ہے. اس سے بچنے کا سہل طریق یہ ہے کہ بلا ضرورت شدیدہ نہ کسی کا تذکرہ کرے، نہ سنے، نہ اچھا نہ برا، اپنے ضروری کاموں میں مشغول رہے. ذکر کرے تو اپنا ہی کرے. اپنا دھندا کیا تھوڑا ہے جو اوروں کے ذکر کرنے کی فرصت اس کو ملتی ہے. ایک ان میں سے ظلم ہے، خواہ مالی یا جانی یا زبانی. مثلا کسی کا حق مار لیا، قلیل یا کثیر، یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچائی، یا کسی کی
بے آبروئی کی، ایک ان میں سے اپنے کو بڑا سمجھنا، اوروں کو حقیر سمجھنا، ظلم و غیبت وغیرہ اسی مرض سے پیدا ہوتے ہیں، اور بھی خرابیاں اس سے پیدا ہوتی ہے۔ حقد و حسد و غضب وغیرہ ذالک، ایک ان میں سے غصہ ہے۔ کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے پچھتائے نہ ہوں، کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے، سو جو کام اس وقت ہوگا عقل کے خلاف ہی ہوگا۔ جو بات ناگفتنی تھی وہ منہ سے نکل گئی، جو کام ناکردنی تھا وہ ہاتھ سے ہو گیا۔ بعد غصہ اترنے کے جس کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا، کبھی کبھی عمر بھر کے لیے صدمے میں گرفتاری ہو جاتی ہے۔ ایک ان میں سے غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا، خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یہ تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا یا اس کے پسند طبع کے موافق اس کو خوش کرنے کو اپنی وضع یا کلام کو آراستہ و نرم کرنا۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو مسائل پیش آتے ہیں، احاطہ تحریر سے خارج ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی رسالے میں ضمناً اس کو کسی قدر زیادہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ ان میں سے ایک طعام مشتبہ یا حرام کھانا ہے کہ اسی سے تمام ظلمات و کدورت نفسانیہ پیدا ہوتی ہے، کیونکہ غذا اسی سے بن کر تمام اعضاء و عروق میں پھیلتی ہے، پس جیسی غذا ہوگی ویسے ہی اثر تمام جوارح میں پیدا ہوگا، ویسے ہی افعال اس سے سرزد ہوں گے۔ یہ 6 معاصی ہیں جن سے اکثر معاصی پیدا ہوتے ہیں، ان کے ترک سے انشاءاللہ تعالی اوروں کا ترک بہت سہل ہو جائے گا، بلکہ امید ہے کہ خود بخود متروک ہو جائیں گے۔ اللہم وفقنا۔ اب یہاں سے عوام کے بعض شبہات کا جواب دیا جاتا ہے جن سے وہ دھوکے میں پڑے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ جب کبھی ان سے التزام طاعت و اجتناب معصیت کے لیے کہا جاتا ہے، وہ انہی شبہات کو پیش کر دیا کرتے ہیں۔ یہ شبہات 2 قسم کے ہیں۔ ایک قسم وہ شبہات ہے جن سے صریح کفر لازم آتا ہے، مثلا یہ شبہ کہ دنیا نقد ہے اور آخرت ادھار، اور نقد بہتر ہوتا ہے ادھار سے، یہ شبہ کرنا کہ لذت یقینی ہے، یہ شبہ کرنا دنیا کی لذت یقینی ہے اور آخرت کی لذت مشکوک، تو یقینی کو مشکوک کی امید میں کس طرح چھوڑ دے؟ جیسے کسی نے کہا ہے اب تو آرام سے گزرتی ہے، عاقبت کی خبر خدا جانے۔ سوچوں کو ہمارا روئے سخن اس وقت اہل ایمان کی طرف ہے، اس کے لیے ان شبہات کو مطروح نظر کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ شبہات ہے جن کا باعث جہل و غفلت ہے، اس مقام پر ان کا جواب دینا مقصود ہے۔ ہم اس کو کئی فصلوں میں لکھتے ہیں بتوفیق اللہ تعالی۔ فصل نمبر 1، حق تعالی شانہ کے غفور و رحیم کے بھروسے پر گناہ کرنا۔ ایک شبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے، میرے گناہوں کی وہاں کیا حقیقت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک وہ غفور و رحیم ہے، مگر قہار و منتقم بھی تو ہے۔ سو تم کو کیسے معلوم ہو گیا کہ تمہارے لیے ضرور مغفرت ہوگی؟ ممکن ہے کہ انتقام و قہر ہونے لگے۔ علاوہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ غفور الرحیم اس شخص کے لیے ہے جو پچھلے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ اعمال کی اصلاح کرے، کما قال اللہ تعالی ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یعنی اس کے بعد تیرا پروردگار ان لوگوں کے لیے غفور و رحیم ہے جنہوں نے نادانی سے برا کام کیا، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد اور اپنے اعمال درست کر لیے، اور جو بلا توبہ مر جائے تو بقدر گناہ تو مستحق عقوبت ہے اور فضل کا کوئی روکنے والا نہیں، مگر اس شخص کے پاس کیا دلیل ہے کہ میرے ساتھ یہی معاملہ ہوگا۔ فصل نمبر 2، جلد نہ کرنے کی تعویل کرنا۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ میاں ابھی کیا جلدی ہے، آگے چل کر توبہ کر لیں گے۔ اس شخص سے یہ کہنا چاہیے کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ ابھی تم اور زندہ رہو گے؟ ممکن ہے کہ شب کو سوتے رہ جاؤ، یا اگر زندگی بھی ہوئی تو توبہ کی شاید توفیق نہ ہو۔ یاد رکھو کہ گناہ جس قدر بڑھتا جاتا ہے دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، روز بروز توبہ کی توفیق کم ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اکثر بلا توبہ مر جاتا ہے۔ فصل نمبر 3، توبہ کے بھروسے پر گناہوں کے انبار جمع کرنا۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ میاں گناہ تو کر لیں پھر توبہ کر کے معاف کرا لیں گے۔ اس شخص سے یہ کہنا چاہیے کہ ذرا اپنی انگلی آگ کے اندر ڈال دو پھر اس پر مرہم لگا دیں گے، یہ ہرگز گوارا نہ ہوگا۔ پھر افسوس ہے کہ معصیت پر کیسے جرأت ہوتی ہے اس شخص کو کہ یہ کیسے معلوم ہو گیا کہ توبہ کی توفیق ضرور ہی ہو جائے گی، یا اگر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ واجب ہے کہ توبہ قبول ہی کر لیں،
پھر یہ کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کر لینا اللہ تعالیٰ کے روبرو کافی نہیں، بلکہ صاحب حق سے معافی کرانے کی ضرورت ہے۔ فصل نمبر 4، گناہ کر کے بہانا تقدیر کی آڑ۔ ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری تقدیر ہی میں یوں لکھا ہے، اور یہ شبہ بہت عرضہ ہے کہ ہر کس و ناکس اس سے منتفع ہوتا ہے۔ صاحبوں ذرا انصاف کرنا چاہیے کہ جس وقت گناہ کرتے ہیں خواہ اسی قصد سے کرتے ہو کہ چونکہ ہماری تقدیر میں لکھا ہے لاؤ تقدیر کی موافقت کر لیں، ہرگز نہیں۔ اس وقت اس مسئلے کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ جب گناہ سے فراغت ہو جاتی ہے، فرصت میں تعویل سوچتی ہے، اگر انصاف کر کے دیکھو خود اس تعویل کی بے قدری دل میں سمجھتے ہوگے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تقدیر پر ایسا ہی بھروسہ ہے تو دنیاوی معاملات میں اس مسئلے پر کیوں نہیں اعتماد ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص تم کو جانی یا مالی ضرر پہنچاوے تو اس پر ہرگز عتاب مت کیا کرو، سمجھ لیا کرو کہ ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ شرارت کریں گے، نقصان کریں گے۔ وہاں مسئلہ تقدیر کے منکر بن جاتے ہیں، یہاں سب سے بڑھ کر تقدیر پر تمہارا ہی ایمان ہوتا ہے۔ فصل نمبر 5، قسمت میں جنت یا دوزخ لکھے ہونے کا عذر۔ ایک شبہ ہوتا ہے کہ اگر قسمت میں جنت لکھی ہے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر دوزخ لکھی ہے تو دوزخ میں جائیں گے۔ محنت و مشقت سب بیکار ہے۔ ان لوگوں سے کہنا چاہیے کہ اگر یہ بات ہے تو دنیاوی معاملات میں کیوں تدبیر و کوشش کرتے ہو؟ کھانے کے لیے اس قدر اہتمام کرتے ہو، بوتے ہو، جوتتے ہو، پیستے ہو، چھانتے ہو، گونتے ہو، پکاتے ہو، لقمہ بنا کر منہ میں لے جاتے ہو، چباتے ہو، نگلتے ہو، کچھ بھی نہ کیا کرو۔ اگر قسمت میں ہے آپ ہی بنا کر پیٹ میں اتر جائے گا۔ نوکری کیوں کرتے ہو؟ کھیتی کیوں کرتے ہو؟ یہ شعر کیوں پڑھ دیا کرتے ہو؟ رزق ہر چندے بے گما برسد، لے کے شرط آس جستنے از درہا۔ اگر اولاد کی تمنا ہوتی ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو؟ پس جس طرح باوجود ثبوت تقدیر کے ان مسببات کے لیے اسباب خاصہ جمع کرتے ہو، اسی طرح نعمائے آخرت کے لیے وہی اسباب و اعمال صالحہ جمع کرنا ضروری ہے۔ فصل نمبر 6، حق تعالی شانوں کے ساتھ حسن ظن کا غرور۔ ایک دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ حدیث میں ہے انا عند ظن عبدی بی، سو ہم کو اپنے رب کے ساتھ حسن ظن ہے، ضرور ہمارے ساتھ حسن معاملہ ہوگا۔ سو خوب یاد رکھنا چاہیے رجا و حسن ظن کے معنی یہ ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے مسبب کے مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے منتظر رہے، اپنی تدبیر پر وثوق نہ کر بیٹھے، اور جو اسباب ہی کو اڑا دیا تو یہ حسن ظن نہیں بلکہ غرور اور دھوکہ ہے۔ بس اس کی موٹی مثال یہ ہے کہ تخم پاشی کر کے انتظار ہو کہ اب غلہ خدا کے فضل سے پیدا ہوگا، یہ امید ہے۔ اگر تخم پاشی ہی نہ کرے اور اس ہوس پر بیٹھا رہے کہ اب غلہ پیدا ہوگا تو یہ نرا جنون ہے اور یہ دھوکہ ہے جس کا انجام افسوس و حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ فصل نمبر 7، بزرگوں کی نسبت دھوکہ۔ ایک دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ کی اولاد ہے، یا فلاں بزرگ کے مرید ہیں، یا فلاں بزرگ زندہ یا مردہ سے محبت رکھتے ہیں، بس خواہ ہم کچھ ہی کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و مغفور ہیں۔ صاحبوں اگر یہ نسبتیں صرف کافی ہوتی تو ضرور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کو ہرگز نہ فرماتے یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار فإنی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، یعنی اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جان کو جہنم سے بچاؤ کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کفایت نہیں کر سکتا، یعنی جبکہ اپنے پاس سرمایہ ایمان و اعمال صالحہ کا نہ ہو صرف نسبت کافی نہیں ہے، اور ایمان و تقوی کے ساتھ اگر نسبت شریفہ بھی ہو تو سبحان اللہ نور علی نور ہے، اور قیامت کے دن فائدہ بخش بھی ہوگی، کما قال اللہ تعالی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما علتناهم من عملهم من شیء، یعنی فرمایا اللہ تعالی نے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ہم ملحق کر دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو اور نہیں کم کریں گے ان کے عمل سے کچھ، یعنی آبا کی مقبولیت کی برکت سے اولاد کو بھی اسی درجے میں پہنچا دیں گے اور آبا و اجداد کے عمل میں کمی نہ ہوگی۔ فصل نمبر 8، اللہ تعالیٰ کو ہماری طاعات کی کیا پرواہ کا عذر۔
بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری طاعت اور اعمال کی پرواہ ہی کیا ہے۔ صاحبو، یہ سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے عمل کی پرواہ نہیں ہے، نہ ان کا کوئی فائدہ، مگر کیا آپ کو بھی ان منافع کی پرواہ نہیں جو اعمال صالحہ پر مرتب ہوتے ہیں؟ اور کیا نیک عمل میں آپ کا بھی فائدہ نہیں؟ خلاصہ یہ کہ عمل تو آپ کے لیے مقرر ہوا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے نفع کے لیے۔ سو اللہ تعالیٰ اگرچہ مستغنی ہے مگر آپ تو مستغنی نہیں۔ اس کی تو بعین ہی ایسی مثال ہے جیسے کوئی مشفق طبیب کسی مریض پر رحم کر کے کوئی دوا بتلا دے، وہ مریض اپنی جان کا دشمن یہ کہہ کے ٹال دے کہ صاحب دوا پینے سے حکیم صاحب کا کیا فائدہ ہوگا؟ بھلے مانس حکیم صاحب کا کیا فائدہ ہوتا، تیرا فائدہ ہے کہ مرض سے صحت ہوگی۔ فصل نمبر 9، بعض علماء کا لوگوں کو واعظ و پند کرنے کا شبہ۔ ایک شبہ بعض خشک علماء کا یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو واعظ و پند کرتے ہیں، ان کے اعمال کا ثواب بھی ہم کو ملتا ہے۔ وہ اس کثرت سے ہے کہ ہمارے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یا یہ کہ ہم کو ایسے اعمال معلوم ہیں جن کے کرنے سے سینکڑوں برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ مثلا سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ روزانہ کہہ لینا، یا عرفہ یا عاشورہ کا روزہ رکھ لینا، یا مکہ والوں کے لیے طواف کر لینا۔ صاحبوں، موٹی بات ہے، اگر یہ اعمال کافی ہوں تو تمام امر و نواہی کا لغو ہونا لازم آتا ہے۔ ادھر حدیث میں صاف صاف قید موجود ہے، اذا اجتنب الکبائر، یعنی یہ اعمال اس وقت سیئات کا کفارہ بن جاتے ہیں جب کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ رہا یہ کہ ہم لوگوں کو واعظ اور نصیحت کرتے ہیں، صاحبوں ایسے شخص پر تو زیادہ وبال آنے والا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں واعظ بدعمل کے باب میں جو حدیثیں آئی ہیں مشہور و معروف ہے۔ فصل نمبر 10، بعض جاہل فقیروں کو شبہ۔ ایک شبہ بعض جاہل فقیروں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ریاضت و مجاہدہ کی بدولت مقام فنا تک پہنچ گئے ہیں، اب ہم کچھ رہے ہی نہیں، جو کچھ کرتا ہے وہی کرتا ہے، اور ایسی واہی تباہی باتیں کرتے ہیں کہ اچھا خاصا کفر و الحاد ہو جاتا ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ دریا میں قطرہ مل گیا ہے، کہیں کہتے ہیں سمندر کو پیشاب کا قطرہ ناپاک نہیں کر سکتا، کہتے ہیں ہم تو خود خدا ہیں، عبادت کس کی اور معصیت کس کی۔ کبھی کہتے ہیں اصل مقصود یاد ہے، ظاہری نماز روزہ نرا ڈھکوسلا ہے جو بمصلحت انتظام مقرر ہوا ہے۔ تمام تر باعث ان خرافات کا جہالت ہے، ان لوگوں کو حقائق کے مقامات کا علم تک نہیں، اور سلوک و تصوف تو کیا خاک میسر ہوا ہوگا۔ یہ ثمرہ غلوف التوحید کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کسی رسالے میں اس کی مفصل تحقیق لکھی جائے گی۔ اس مقام پر اتنی موٹی سی بات سمجھ لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی واصل ہوا، نہ موحد، اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بڑھ کر کسی نے آج تک تعلیم پائی۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے خوف و خشیت و توبہ و استغفار و اجتہاد فی العمل و اہتمام مخالفت نفس و سزائے اعمال بد کو دیکھ لینا ان شبہات کے دافع ہو جانے کے لیے کافی و وافی ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔